بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہم کو زندگی عطا کی ہے 50 60 سال 70 سال کی، اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کی کیا قیمت ہے، کیا وزن ہے آخرت کے زندگی کے مقابلے۔ ہمیں جو وہ زندگی عطا کی جائے گی مرنے کے بعد، جس نے نیک عمل کیا ہو اس کو جنت عطا کی جائے گی، اور جنہوں نے برا عمل کیا، جہنم والا عمل کیا، اس کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ تو اس ماحول میں جا کر کے، اس وقت کا سامنا کر کے، انسان دنیا کی زندگی کو جب کمپیئر کرے گا آخرت کی زندگی سے، تو کیسا محسوس کرے گا؟ وہ کیا محسوس کرے گا؟ یہ 40 سال 50 سال 60 سال جو ایک لمبی مدت ہم گزار کے جا رہے ہیں، جب وہ اس ماحول میں کھڑا ہوگا، اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا، اس پریشانی کا سامنا کر رہا ہوگا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہے گی وہاں پر دیکھنے کا۔ وہ ایک ایسا منظر ہوگا کہ ایسی بے بسی ہوگی اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت انسان دنیا کی زندگی کو یاد کرے گا کہ ہم کس دھوکے میں تھے، ہم کس غلطی میں تھے اور کس غلط فہمی میں تھے، اور دنیا نے ہمیں کس غلط فہمی میں ڈال رکھا تھا۔ تو مجھے بارہا وہی بات یاد آتی ہے جو میں اپنے ہر ویڈیو میں دہراتا ہوں، اور سوچتا ہوں کہ لوگوں کی توجہ اس طرف بھی لوگوں کو کھینچوں، اور اس طرف بھی لوگوں کا دھیان لے کے آؤں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بزنس کے بارے میں بات کرنا غلط ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ترقی کے بارے میں بات کرنا غلط ہے، ان کی محفلوں میں جانا غلط ہے، ان موٹیویشن ویڈیو کو دیکھنا غلط ہے۔ جائیں، آپ دیکھیں، آپ بات سمجھیں، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ان کی ویڈیو کو ایک بار دیکھتے ہیں، 2 بار دیکھتے ہیں، لیکن آپ کو آخرت کے بارے میں 10 بار سوچنا ہے۔ آپ کو اپنے بعد مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں آپ کو 50 بار سوچنا ہے، ورنہ وہ عالم آئے گا، وہ منظر ایسا آئے گا کہ آپ دیکھ لینا اور ہم دیکھ لیں گے کہ وہ جو آپ کو سکسیس کا گیان بانٹتا ہے، وہ جو آپ کو اپنے ٹرک بتاتا ہے کہ اس ٹرک پہ آپ زندگی گزاریں گے تو آپ سکسیس کے سارے آسمان چڑھتے چلے جائیں گے، آپ ان کو بھی دیکھ لیں گے کہ وہ بھی قیامت کے اندر نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، اس پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ اور جب وہ تصور میں جائے گا کہ ارے میں تو دنیا کے اندر میرے اتنے فالوور تھے، میرے ٹی وی چینل تھے، میرے اتنے سبسکرائبر تھے، میرے اتنے چاہنے والے تھے، میری ایک ایک باتوں پر تالیوں کی گونج سے پوری مجلس جھوم جاتی تھی، وہ بھی وہاں پر پریشان ہوگا اور ایسی بے بسی کا عالم ہوگا۔ تو کیوں نہ آج اس دنیا کے اندر ہم رہ کر کے اس وقت کے بارے میں ہم سوچیں کہ وہ وقت آئے گا تو پھر اس وقت کے لیے ہمیں یہاں سے کیا لے کر جانا ہے، ورنہ اس ہولناکی کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایسا منظر ہوگا کہ جس کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم یعود الظالم علی یدہ، کہ جس دن ظالم، یہ ظالم کون ہے؟ وہی ہیں جو آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ افسوس میں آ کر کے اور ٹینشن میں آ کر کے، اور وہ ماحول ہوگا کہ انسان اپنے ہاتھ کو کھا جائے گا، بازو تک پورے ہاتھ کو کھا جائے گا، اور کہے گا وہی بات جو آج میں دہرا رہا ہوں کہ اے لوگوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ہی نجات ہے، اس میں ہی خیر ہے۔ اگر تم بغیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے ہوئے، بغیر دین کو مانے ہوئے دنیا سے چلے گئے تو تم دنیا میں کتنے بھی سکسیس تھے، کتنے بھی تم عقلمند تھے، ہوشیار تھے، لیکن وہاں پر تمہاری دال نہیں گلنے والی، ایک نہیں چلنے والی۔ انہی لوگوں کے جو جو ان کا جو ان کے جو بات کرنے کا طریقہ ہوگا قیامت کے اندر، اللہ رب العالمین ان کا ہی نقشہ کھینچ کر کے قرآن کے اندر ذکر فرمایا، اور کہے گا، کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس رسول کو جو رسالت کی بات کرتے تھے اور ہم کو سیدھی راستہ دکھلانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اور ہم کو سمجھا رہے تھے، کاش کہ میں انہی راستوں کو مان لیا ہوتا، اور فلاں فلاں جنہوں نے ہمیں پوری زندگی دنیا کی بات کی، دنیا کے بارے میں ہم کو سمجھایا، دنیا کے بارے میں دکھلایا، اور دنیا کی رنگینیوں میں ہم کو پھنسا کے رکھے رہا، اور کبھی ہماری توجہ اس طرف نہیں گئی کہ ہماری توجہ کبھی اس طرف نہیں دلائی گئی کہ تم آخرت کے بارے میں سوچو، آخرت کے بارے میں باتیں کرو، مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اس کا کبھی تصور نہیں آیا اس کی مجلسوں کے اندر، ان کی محفلوں کے اندر۔ دیکھو کیسا مسئلہ ہے کہ یہ خود بھی آج بھکاری کی طرح گھوم رہا ہے، مجرموں کی صف میں کھڑا ہوا ہے، اور ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے مجرموں کی صف میں کھڑے ہو۔ تو کیا فائدہ ایسی محفلوں سے، کیا فائدہ ایسے پروگرام سے، کیا فائدہ ایسے لوگوں کی ویڈیو دیکھنے سے جو صرف آپ کو دنیا کی طرف رغبت دلاتا ہو، بلکہ آپ ایسی ویڈیو دیکھیں اور ایسی چیز کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں کہ جو آپ کو آخرت میں کام آئے۔ تو اس کو جب آپ کمپیئر کریں گے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے ساتھ، تو ایسا لگے گا کہ بلکہ بس ایک صبح اور ایک شام ہم دنیا کے اندر رہ کر کے آئے ہیں، اور بس یہاں سے جو ایک آخرت کی زندگی گزرنے والی ہے، لا انتہا زندگی گزرنے والی ہے، وہاں موت بھی نہیں آنے والی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہاں موت کو بھی اللہ رب العالمین موت دے دیں گے، پھر جنت والوں سے کہا جائے گا تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، اور جہنم والے جس کے مقدر میں ہمیشہ کے لیے جہنم ہو گیا، ان سے کہا جائے گا تم جہنم میں ہمیشہ رہو۔ اوہ، ایسے موقع کے لیے اور ایسے ہولناک منظر کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ کچھ تیاری نہیں کی۔ لہذا اب ہم آپ سے آخر میں یہی کہیں گے کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں گے تو دنیا کی زندگی بس ایک آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے کی بات ہے، وہی مثال کے طور پر وہاں کی زندگی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ لہذا ہمیں فکر کرنا چاہیے آخرت کی زندگی کے بارے میں کہ وہاں ہمیں اللہ رب العالمین جنت نصیب کر دے اور جہنم سے بچا لے۔ اسی لیے کامیاب وہی ہے، سکسیزفل وہی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہی سکسیز ہے۔ تو آپ دنیا میں بھی سکسیز بن کے رہیے، مبارک ہو بالکل، اور فکر کیجئے کہ ہم آخرت میں بھی سکسیز بن کے رہیں، اور اپنے رسول کو اپنا ساتھی بنائیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ دنیاوی کام کرتے کرتے اپنی آخرت پر بھی توجہ رکھیں، کیونکہ اگر ہم اپنی آخرت پر دھیان نہیں دیا اور گھاٹے کا اگر سودا لے کر کے ہم یہاں سے گئے، تو پھر وہ منظر اس منظر سے جب آپ کا سامنا ہوگا تو بڑی رسوائی کا اس وقت وہ منظر ہوگا۔ تو اس لیے ابھی ہم موقع ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی تیاری کریں، اور اس دن کے بارے میں سوچیں کہ جس دن کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اور اس جنت کے بارے میں سوچیں کہ جس کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس سکسیس کے بارے میں بات کریں جس سکسیس کے بعد کوئی سکسیس نہیں ہے۔ لہذا ہمیں آخرت کی فکر کرنا چاہیے، دنیا کی فکر کے ساتھ ساتھ ہمیں سب سے زیادہ جو فکر ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری آخرت کیسے سنور جائے۔ اللہ ہم سب کو آخرت پر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔